اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ایک دوسرے پر حقوق فرض کیے ہیں جن کو اپنانا اور اختیار کرنا ہر انسان پر لازم اور ضروری ہے۔ والدین کا اولاد پر حق ہے، اولاد کے ذمے والدین کے حق ہیں، بہن ہے تو اس کے بھائیوں پر حق ہیں، بھائی ہے تو بہن پر اس کا حق ہے۔ الغرض اگر ہم ان حقوق کو بیان کرنا چاہیں تو ایک باقاعدہ کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ انہی حقوق میں سے ایک عظیم حق یہ ہے کہ ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کا خاص خیال رکھے، اس کے حقوق کی پاسداری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان پڑوسیوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور ان کے حقوق کی پاسداری کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے۔ والجار الجنوب، کہ جو تمہارے پہلو کا ساتھی ہے، مطلب تمہارا پڑوسی ہے، اس کے حقوق کی پاسداری کرو۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کوئی بھی انسان اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند فرماتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں پڑوسی کے حقوق کو واضح کیا ہے اور ان کی پاسداری کرنے کا حکم دیا ہے۔ پڑوسی کو عربی زبان میں جیران یا الجار کہا جاتا ہے، اور اس پڑوسی کی علماء نے بہت ساری تعریفات بیان کی ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر جماعتی آپ کا پڑوسی ہے، جو آپ کی مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ بعض نے کہا جو آپ کے محلے میں رہتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ بعض علماء نے کہا جو آپ کی گلی میں رہنے والا شخص ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ لیکن ان سب تعریفات میں سے جامع تعریف جو علماء نے کی ہے وہ یہ ہے، جس طرح محمد ابن سیرین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تھا کہ پڑوسی کی تعریف ہمیں بتلائیے، پڑوسی کسے کہا جاتا ہے؟ تو ابن سیرین رحمہ اللہ نے پڑوسی کی تعریف کو ان الفاظ میں ذکر کیا کہ 40 گھر آپ کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے 40 گھر کا احاطہ کر لیا جائے، اور جتنے افراد ان 40 گھروں میں آتے ہیں ہر جانب سے وہ آپ کے پڑوسیوں میں شامل ہیں۔ 40 گھر آپ کے آگے سے، 40 آپ کے پیچھے سے، 40 گھر آپ کی دائیں سائڈ سے اور 40 گھر بائیں جانب سے۔ ان چاروں جوانب سے جتنے بھی گھر، تقریباً 160 گھر بنتے ہیں، اور ان 160 گھروں میں جتنے بھی افراد ہیں وہ آپ کے پڑوسیوں میں شامل ہیں۔ وہ 1000 کی تعداد میں ہوں، سینکڑوں کی تعداد میں ہوں، جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے حقوق کی پاسداری ہم پر فرض عین ہے، فرض واجب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اس کے حقوق کی پاسداری کرے، حسن سلوک سے پیش آئے۔ ہمارے معاشرے میں ہم عوام الناس کی حالت یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کا، اپنے گھر والوں کے حقوق کا پاس نہیں کرتے، اپنے پڑوسیوں کا
کیا خیال کریں گے، ان کے حقوق کی کیا پاسداری کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک بیان کیا ہے، اگرچہ وہ چیز ہماری نظروں میں اتنی اہمیت کی حامل نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جب تم شوربے والی کوئی چیز پکاؤ تو اس کا پانی بڑھا لیا کرو، اس کے پانی میں، اس کے شوربے میں اضافہ کر لیا کرو، وتعاهد جیرانک، اور اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھا کرو۔ کیوں؟ آپ کے پڑوسی جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ امیر ہوں، وہ غریب بھی ہو سکتے ہیں، تو لہذا جب آپ پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں گے تو ان کے ہر لحاظ سے آپ حقوق کی پاسداری کرنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ما زال یوصینی جبرائیل علیہ السلام حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل علیہ السلام جب بھی میرے پاس وحی لے کر آئے تو مجھے انہوں نے پڑوسی کے حوالے سے نصیحتیں بیان کی کہ پڑوسی کا خاص خیال رکھو، پڑوسی کے حقوق کی پاسداری کرو، ان کا ہر طرف سے، ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں پڑوسی کو بھی وراثت میں شامل نہ کر لیا جائے۔ لیکن انسان جب انتقال کرتا ہے، اگر اس کا مال ہے وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے، تو اس قدر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقین بیان کی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یہ شک ہوا، مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں پڑوسی کو بھی وراثت کا حقدار نہ بنا لیا جائے۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اللہ کے رسول نے وصیت ان کو بیان کی تھی، اس کی پاسداری بھی کرنی چاہیے۔ پڑوسی کے ہم پر 3 فرد ہیں، یا یوں سمجھیے کہ پڑوسی کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ایسا پڑوسی جو مسلمان بھی ہو اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، ایسا پڑوسی جو مسلمان ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، تو ایسے پڑوسی پر آپ کے 2 حق ہیں۔ ایک تو آپ نے اسے اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے محبت کرنی، اور دوسرا وہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا عزیز ہے، آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، تو صلہ رحمی اس کے ساتھ اختیار کی جائے۔ ایک پڑوسی ہونے کا حق، اور جو آپ کا رشتہ دار ہے اس کا حق، اور دوسرا ایمان اور اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے۔ اور دوسری قسم ان پڑوسیوں کی ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار تو نہیں ہیں، صرف اہل ایمان ہیں اور اہل اسلام ہیں، ایماندار ہیں، آپ کے وہ عزیز رشتہ دار نہیں ہیں، قریبی رشتہ دار نہیں ہیں، صرف ایماندار ہیں، مومن اور مسلمان ہیں۔ تو ایسے پڑوسی پر بھی اور آپ پر، دونوں کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق لاحق ہوتے ہیں۔ اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جو نہ تو آپ کا عزیز ہے، نہ آپ کا رشتہ دار ہے، اور نہ ایماندار ہے اور نہ مسلمان، بلکہ وہ کافر، فاسق، فاجر ہے۔ تو ایسا انسان جو آپ کا پڑوسی تو ہے لیکن وہ ایماندار نہیں ہے، کافر اور فاجر اور فاسق ہے، وہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے آپ کے حق کا مستحق ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ پھر بھی حسن سلوک سے پیش آئیں، اگرچہ وہ ایماندار نہیں۔ اس سے اسلام اس کے اندر موجود نہیں ہے اور اس کے اندر کفر ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اس سے نفرت ہونی چاہیے اس چیز کی، یہ الگ بات ہے۔ لیکن پڑوسی ہونے کی وجہ سے آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کے پڑوسی کے جو حقوق ہیں وہ اس کو عطا کریں۔ یہ 3 اقسام علماء نے ذکر کی ہیں۔ ایک ایسا پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہو اور مسلمان ہو، دوسرا وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ کا عزیز نہیں ہے، بلکہ وہ ایماندار اور مسلمان ہے صرف، اور تیسرا پڑوسی وہ ہے
جو نہ آپ کا رشتہ دار ہے، نہ ایماندار ہے، نہ مسلمان ہے، بلکہ فاسق، فاجر اور اللہ اور اس کے رسول کا دشمن، ان تینوں اشخاص کے ساتھ، ان تینوں قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ آپ نے اس سلوک سے پیش آنا ہے اور ان کو ان کے حقوق عطا کرنے ہیں۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہ بھی ہیں۔ انہوں نے 3 نشانیاں ذکر کی جن کا بعض احادیث میں تذکرہ موجود ہے اور بعض احادیث میں نہیں ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں بھی ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جائیں گی، لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ ایک نے بڑی بلڈنگ کھڑی کی، دوسرا کہے گا میں بھی بڑی سے بلڈنگ کھڑی کروں گا، تیسرے نے کھڑی کی، چوتھا کہے گا میں اس سے بڑی کھڑی کروں گا، یوں یہ مقابلے بازی چلتی رہے گی۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر، بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے اور ریاکاری کریں گے۔ دوسری نشانی یہ بیان کی کہ قیامت کے نزدیک صلہ رحمی نہیں کی جائے گی، لوگ رشتہ داریوں کو جوڑیں گے نہیں بلکہ ان کے درمیان فاصلہ کریں گے، جدائی پیدا کریں گے اور رشتہ داریوں کو ختم کریں گے اور توڑیں گے۔ اور تیسری جو نشانی انہوں نے بیان کی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آیا جائے گا، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، ان کے حقوق کو چھینا جائے گا، ان کے حقوق کو سلب کیا جائے گا اور ان کے ساتھ برے طریقے سے، برے سلوک سے پیش آیا جائے گا۔ ایک محدث ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کو تکلیف دینا، اس کو دکھ میں مبتلا کرنا، مصیبت میں مبتلا کرنا، تکلیف میں مبتلا کرنا اس قدر یہ خطرناک ہے کہ یہ نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ پڑوسی کو تکلیف دینا انسان کی نیکیوں کے خاتمے کا باعث ہے، انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جس طرح دھوپ جب برف پر پڑتی ہے اور برف کس قدر تیزی کے ساتھ پگھلتی ہے، اس طرح پڑوسی کو آپ تکلیف دیتے جائیں، آپ کی نیکیاں جس طرح برف دھوپ میں پڑی ہوئی ہو اور وہ تیزی کے ساتھ پگھلتی ہے، اس طرح آپ کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں۔ اپنے گریبان میں جا کر سوچنے کی ضرورت ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم آیا اپنے والدین کے حقوق کو پورا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرتے ہیں؟ اگر پورا کرتے ہیں تو پھر آگے بڑھیے، ایک قدم اور آگے بڑھائیے، اپنے پڑوسی کے حقوق کی پاسداری کیجیے، چاہے وہ آپ کا جماعتی ہونے کی صورت میں ہو، آپ کے گلی محلے میں رہنے والا ساتھی ہو، یا آپ کے گھر کے جواری میں رہنے والے جتنے بھی گھر ہیں، ان سب کے حقوق کی پاسداری ہم سب پر فرض عین ہے اور واجب اور ضروری ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں پر آپ سے نماز کے بارے میں سوال کرے گا، آپ سے روزوں کے حوالے سے سوال کرے گا، دیگر نیکیوں کے بارے میں سوال کرے گا، برائیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہیں پر آپ سے سوال کیا جائے گا، اے میرے بندے بتلا تو نے پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک اختیار کیا؟ اچھے سلوک سے پیش آیا، اچھا برتاؤ کیا یا برے برتاؤ سے پیش آیا؟ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے دنیا میں اپنے پڑوسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا، اس کے حقوق کی پاسداری نہ دی ہو، کل قیامت کے دن وہ پڑوسی ہماری گردن میں ہاتھ ڈال کر اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہو، یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھ پر ڈاکہ، میرے مال پر ڈاکہ کیوں ڈالا، میرے حقوق کو کیوں چھینا، میرے حقوق کو سلب کیوں کیا، میرے حقوق کی پاسداری کیوں نہ کی؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انسان جس طرح چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، میرے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آئیں، مجھے ہر کوئی عزت کی نظر سے دیکھے اور لوگوں میں میرا ایک سٹیٹس ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ دوسروں کو بھی اپنی نظر میں اچھا سمجھیں، لاکھ ان کے اندر برائیاں موجود ہوں، لاکھ وہ گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن آپ کے ذمے کیا ہے؟ آپ اس سے محبت کریں جب تک وہ اسلام کے کسی صحیح رکن کا انکار نہ کرتے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے، آپ کے فرامین پر عمل نہیں کرتا، اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، پھر یہ الگ بات اس کے ساتھ دشمنی رکھیں،
لیکن اگر ایک انسان ہے، ایماندار ہے، مسلمان ہے، جس طرح ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ احباب سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ بھی ایک انسان ہے، اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کے عیوب پر، اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو، ہماری غلطیوں پر پردہ ڈالا جائے، تو وہ بھی کوئی نوری مخلوق نہیں ہے، وہ کوئی فرشتہ ہے، صرف انسان نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح اس کا رہن سہن ہے۔ بنی آدم ہے، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، اس کو ہماری طرح ایک انسان سمجھ کر اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ عبداللہ بن عامر رحمہ اللہ اور خالد بن عقبہ آپس میں گہرے دوست ہیں۔ عبداللہ بن عامر نے اپنا گھر فروخت کیا عقبہ بن عامر کو، جس کی قیمت اس دور میں تقریباً 70,000 درہم کے قریب تھی۔ گھر کا سودا ہو چکا۔ اب جو عقبہ بن عامر کے گھر والے تھے، ان کے جو بچے تھے، بیوی تھی، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عامر پوچھتے ہیں عقبہ بن عامر سے، آپ کے گھر والے کیوں رو رہے ہیں؟ جب ان کو خبر پہنچی کہ ان کے گھر والے رو رہے ہیں، تو گھر پر پہنچے خیریت دریافت کرنے کے لیے، محض اس لیے کہ ان کے بچے اور ان کی بیوی کیوں رو رہی ہیں۔ ان کے پڑوسی ہیں، ممکن ان کے رشتہ دار بھی ہوں، اگر رشتہ دار نہیں ہے تو کم سے کم پڑوسی تو ہیں۔ پڑوسی کے حقوق کی پاسداری کا مظہر دیکھیے ذرا۔ گھر پہ آئے، پوچھا آپ کے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ہمارے گھر کا سودا ہو چکا، گھر فروخت ہو چکا، ہمیں پیسے مل چکے، لیکن اب ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ گھر اتنی جلدی نہیں ملتے ہیں۔ آج جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، ان کو اس گھر کی اہمیت کا پتہ ہے۔ بچوں نے کہا ہمارے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں مجبوری تھی، ہم نے گھر کا سودا کر دیا، اگرچہ ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، مال و دولت ہمیں مل چکا ہے مکان کے بدلے میں، لیکن ہمارے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی چھت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں، کوئی مکان نہیں۔ عبداللہ بن عامر کے دل میں پڑوسی کی محبت نے جنم لیا۔ پہلے بھی محبت تھی، مزید بڑی۔ ان کی بیوی کو، ان کے بچوں کو روتا ہوا دیکھ نہ سکے، اپنے غلام سے کہا جاؤ ان کو رقم بھی واپس کر دو اور کہو یہ پیسے بھی تمہارے ہیں اور یہ مکان بھی تمہارا ہے، یہ پیسے بھی تمہارے ہیں، یہ مکان بھی تمہارا ہے، میں تمہیں روتا ہوا کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ آج ہماری نظروں میں اگر کسی پڑوسی کا بچہ روتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم مزید اس کو تنگ کرتے ہیں، مزید رلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح روئے اور ہم دیکھ کر اس کو خوش ہوں۔ کسی کو روتا ہوا، آج ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ ہم کسی کو جب تک روتا ہوا نہ دیکھیں ہمیں چین نہیں آتا، آرام نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ ہمارے اسلاف کی حالت یہ تھی، اگر وہ کسی کو روتا ہوا دیکھتے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، فوراً ان کی مدد کو لپکتے، فوراً مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ ہمارے دل اتنے سخت کیوں ہیں؟ ہر انسان خود جان سکتا ہے، اپنے دلوں کی کیفیت ہر انسان کو معلوم ہے کہ میرا دل اتنا سخت کیوں ہے۔ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئیے، اچھے برتاؤ سے پیش آئیے، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کا دن ہو اور پڑوسی آپ کے گریبان سے آپ کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کرے اور ایک کہے یا اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے میرے حقوق پر ڈاکہ کیوں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑوسی کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی اور عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔